بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے، مسئلہ چونکہ حیا کے خلاف ہے لیکن پوچھا گیا ہے۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ مجھ زنی کو کیسے چھوڑا جائے، پلیز رہنمائی کیجیے۔ عادت جو ہے وہ نہیں چھوٹ رہی ہے، پلیز اس حوالے سے رہنمائی کیجیے۔ یاد رکھیے کہ مجھ زنی کرنا یہ ایک تو حرام عمل ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صرف اپنے بیوی کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ آپ کسی بھی طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ایک ایسا عمل ہے کہ جو بالکل حرام اور ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکے اور بچائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی طرف اللہ رب العزت کل قیامت کے روز وہ کرم کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اس روز جس روز اگر نیکوکار ہے یا بدکار ہے، سب اللہ رب العزت کی کرم سے رحمت سے ہی بخشے جائیں گے، لیکن اگر اس روز بھی اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت کرم کی رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے تو ایسے شخص کی ہلاکت میں پھر کیا تردد ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کے سامنے کیسے پیش ہوں گے، اور کل قیامت کے روز اللہ رب العزت مجھے کرم کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا تو پھر میں تو ہلاک ہی ہوں۔ یہ جو عادت ہے اس سے کیسے جان چھڑائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی تو وہ شادی کر لے۔ اگر شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، مثال کے طور پر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، تو آپ پھر روزے رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نکاح کریں جتنے آپ سے ہو سکے۔ اگر آپ کے پاس اتنے مال و دولت ہے کہ آپ کسی امیر لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، غریب لڑکی سے شادی کریں، اس پہ خرچہ کم آئے گا۔ تو لہٰذا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ شادی کر لیں اور حلال طریقے سے اپنی جو خواہشیں پوری کریں۔ اگر بصورت دیگر پھر آپ روزے رکھیں، کیونکہ روزے کے ذریعے سے آپ کی جو خواہشات ہوگی وہ کم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے فارغ نہیں بیٹھنا۔ اگر آپ فارغ بیٹھو گے تو طرح طرح کے وسوسے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، تو پھر آپ اسی عذاب میں مبتلا رہو گے، اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس کے علاوہ آپ کسی بزرگ کے ساتھ، اپنے مسجد کے امام صاحب کے ساتھ تعلقات بنائیں اور اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں، اور ہر روز آپ ان سے ملیں اور روز کے جو معاملات ہیں آپ ان کو بتلائیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتا چلا جائے گا، اور یوں آپ کی اس جو عادت ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے نظروں کی بھی حفاظت کرنی ہے، بد نظری نہیں کرنی ہے، چاہے موبائل کے ذریعے ہو یا سامنے ہو۔ آپ نے بالکل اپنے آپ کو گندے لٹریچر سے، گندے فلموں سے اپنے آپ کو بالکل بچانا ہے۔ اگر آپ نہیں بچاؤ گے تو پھر اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ آپ کا جو مجزنی کی عادت ہے وہ آپ سے کبھی نہیں چھوٹ پائے گی۔ تو اس لیے گندی جو چیزیں ہیں، گندی ویڈیوز ہیں یا بد نظری ہے، ان سے اپنے آپ کو بالکل بچانا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو بچا لیا نوجوانی میں، تو آگے چل کر جو نئی آنے والی اس کی زندگی ہوگی شادی کے بعد، پھر وہ مزے کرے گا۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو پہلے ہی ضائع کر دیا تو پھر بعد میں آنے والی زندگی میں بہت مشکلات ہوگی اس کے لیے۔ وہ اس کی اور بیوی کے درمیان میں آپس میں تعلقات خراب ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی خواہش کو پوری نہیں کر سکے گا۔ تو اس کے بعد پھر بیوی اور ان کے آپس میں لڑائی شروع ہوگی، جس کا نتیجہ پھر طلاق پر ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ نے اپنے گھر کو بسانا ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آگے چل کر میں نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ نے اپنی حفاظت کی اور اس خزانے کو آپ نے ضائع نہیں کیا تو آگے آنے والی زندگی میں آپ عیش کرو گے، لطف اندوز ہوگے، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوگے۔ لیکن اگر آپ نے اس آب حیات کو ضائع کر دیا، انڈیل دیا، سب کچھ ختم کر دیا، تو آگے چل کر بیماریاں بھی ہو جائے گی، جسمانی اعتبار سے بھی آپ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، اور آپ کی جو نئی آنے والی زندگی ہے اس میں بھی آپ بالکل ناکام ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ عمل نہیں کرنا، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو بتلا دیا اس پر عمل بھی کریں گے۔ جتنے بھی نوجوان اس مرض میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت سب کو چھٹکارا عطا فرمائے۔